اور میں قبلہ مفتی عارف ستار صاحب جانتے ہیں جو ہمارا اکٹھا دور تھا، کیونکہ جی میں میٹرک کر کے آیا تھا، میں نے ایف ایس سی میں ایڈمیشن لیا ہمارے کالج میں سیالکوٹ، تو کچھ 6 ماہ گزرے تو سوچ اللہ نے تبدیل کر دی. میں گھر آیا، آ کے امی سے میں نے عرض کی امی جی اجازت ہوئی تو کل تو میں کالج نہیں جانا. وہ گھبرا گئی، یہ کالج نہیں جانا دینے کی کرنا کی کرنی. پھر میں امی جی اجازت ہوئی تو میں قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا. پھر اللہ نے، لیکن میں نے حضرت جی دیکھا ہے اسپیشلی میرے جو 9th میں ایک ٹیچر تھے، ان کا نام تھا صابر صاحب. آپ ہمارے انگلش ٹیچر تھے بھی ہمارے کلاس انچارج. حضرت بڑے سخت تھے حضرت، مجھے اس لیے ذرا اسپیشلی یاد ہے. آپ کا وصال ہو گیا، اگر وصال نہ ہوتا تو میں نے نام بھی نہیں لینا تھا. آپ کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ 12 سوٹیاں مارتے تھے، جو لیسن یاد نہیں نہ کرتا تھا. آپ کہیں گے ایک ویڈا اوکھا کام بھی نہیں ہے، نہیں بڑا اوکھا سی. 6 آپ نے ایک ہاتھ پہ کھانی ہے بغیر ہاتھ کو نیچے کیے ہوئے. یہ انج بھی کیتا نہ تو پھر ایک تو انج ہی رکھنا، تھلے بھی نہیں کرنا. 6 ایک تے کھانیاں نے تے 6 ایک تے کھانی. بڑا اوکھا کام ہوا کرتا تھا جی. اس لیے حضرت جی پوری کلاس کی کوشش ہوتی تھی اور کسی کا لیسن رہ جائے سو رہ جائے، حضرت کا نہ رہے. بھائی انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے. میں بڑا لمبا سفر کرتا ہوں، پھر بڑا کچھ یاد آتا ہے. تو پھر مجھے یاد آ گیا ایک دن میں بڑا رویا حضرت. جس دن کسی مجھے سبق نہ یاد ہوتا تھا تو کیا کرنا، اس دن فجر ایکسٹرا خشوع خضوع سے پڑھنا، کیونکہ آج سبق نہیں یاد ہے. تو اسکول جب آ جانا نا تو تسبیح درود اور ساتھ دعا کیا کرنی، یا اللہ اج صابر صاحب دا سبق نہیں یاد، 12 سوٹیاں کھادیاں نہیں جاندیاں، تو مالک ہے تے اج انج کر ہاں سر دی سائیکل ہی خراب کر دے. ٹھیک ہے جی، اللہ مجھے معافی دے. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر کہنا نہیں یہ گل نہیں ٹھیک، نقصان ہوئے گا سارا بندہ. بچپن سے اللہ نے صوفی دل دے رکھا تھا. پھر کہنا یہ چل ربا اینج کر دے سائیکل نہ خراب کر، بارش پا دے. پھر خیال آنا وہ بارش آئے گی تو کنے لوگ نال پریشان ہوں گے. اچھا پھر کہنا اچھا یا اللہ تیرے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے بخار آیا غلطیاں معاف ہوندیاں نے، یا اللہ تیز نہ چڑھی مٹھا ہی چڑھی ہیں تو ساڈا بھی بھلا ہو جائے گا تے سادہ دا بھی بھلا. اللہ مجھے معاف کرے جی، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے. لیکن مجھے یاد ہے جی 2 سالوں میں کبھی میری کوئی قبول نہیں ہوئی ہے. بس ایک دن قبول ہوئی، سر کی سائیکل خراب ہوگی، وہ کسی کی سائیکل پہ آ گئے ہیں، ہمیں 12 سوٹیاں کھانی پاڑی گئی ہیں. تو میں حضرت جی اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار سلیمان ایک انگریزی دا سبق نہیں سی یاد ہوندا، کتنا ڈر لگتا ہی سامنا کرتے ہیں، کتنی دعائیں کرنی، یا اللہ اج سر انہاں دا سامنا نہ. وہ یار 12 سوٹیاں ہیں، کوئی جان تے نہیں نلنی ہے. تو آج حضرت اکثر میں سوچ کے ڈر جاتا ہوں، اوہ سلیمان اج کنے سبق نہیں یاد، کل نبی علیہ السلام دا سامنا کس طرح کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے میرے نوجوانوں، کس طرح کرنا ہے. پتہ داڑھی والا سبق نہیں یاد، ٹوپی والا سبق نہیں یاد، نماز والا سبق نہیں یاد، والدین کی خدمت والا سبق نہیں. وہ تینوں تے سبق ہی نہیں یاد کوئی، تو کل کس طرح سامنا کریں گے. اس لیے حضرت جی میں پتر اب نہیں بڑکوں کا دور، 75 سال ہو گئے پاکستان بنے. یار کو عملی بات کرو، چھوڑ دو اب یہ بات. بڑی ہم نے بڑھ کے مار لی، بڑے ہم نے بے تکے نعرے مار لیے. کوئی عمل کی بات کرو یار. 75 سال ہو گئے، کہاں کھڑا ہے پاکستان یار. اور میں آپ سے کہوں گا یہ 14 اگست آ رہی ہے، او بھائی تجھے 1992 میں یا 1998 میں یا سن 2002 میں سن 2004 میں پیدا ہو کے تجھے کیا پتا پاکستان کیا ہے؟ تیرے لیے تو ایک مشغلہ ہوگا 14 اگست، تیرے لیے تو ایک فن ہوگا، تجھے تو جناب وہ ہلا گلا کرنے کا ایک موقع ملے. تجھے کیا پتا 14 اگست کیا ہے؟ اور بھائی جب پاکستان مارز وجود میں آیا تھا تو 50 لاکھ شہادتیں ہوئی تھیں. تجھے کیا پتا؟ تو وہ بازار سے لمبا سا توتا خرید لینا اور پڑا کرتے پھرنا تم سب. تجھے کیا پتا کیا ہے؟ جا کوئی کو بابا ڈھونڈ وہ تجھے بتائے کہ 14 اگست کیا ہے. جتنے نوجوان پتر 90,000 بیٹیوں کی عزت لوٹی تھی پھر پاکستان بنا تھا. میرا پچھلے سال میرا کلپ موجود ہے جی. میں کسی کو تو چھوڑوں، میں نے اپنے باپ کو ساری زندگی روتے دیکھا. ہم خود مہاجر ہیں، ہم جموں سے ہجرت کر کے آئے تھے. میرے دادا میرے والد صاحب کی پیدائش پاکستان کی ہے 1950 یا 51. میرے والد صاحب، میں نے ایک دن اپنے ابو سے نہ فرمائش کی، میں نے کہا ابو جی ڈان کارلس دے شوز لینے. ایویں کہ تو سن لیا میں بھی نہ. ابو تھے جی بابڈا میں ماشاءاللہ اچھی جاب تھی آپ کی، آپ لے گئے. جب اس کی پیمنٹ کر رہے تھے نا تو ابو جی رو پڑے.
میرے دل میں خیال ہے شاید شوز مہنگے ہیں، پیسے زیادہ ہیں ابو جی، اس لیے رو پڑے. میں نے ابو جی کا ہاتھ پکڑ دیا. میں ابو جی اگر کوئی شو ہے تو نہیں لیتے شوز، مجھے آپ کی خوشی عزیز ہے، شوز نہیں عزیز. کہنے لگے نہیں میرا پتر، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے پیسے، بس مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا. اس دن پہلی دفعہ مجھے ابو جی نے اپنا بچپن بتایا. میں ابو جی کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگے پتر تو تے اج 2500 دے ڈان کارلس دے شوز پانے ہیں، میں تے 14 سال دی عمر تک کدی شلوار بھی نہیں سی پائی ہے. میں ابو جی کیوں؟ فرمانے لگے جب ہم ہجرت کر کے پاکستان آئے نا، ہمارا پاکستان، اسلام کا پاکستان، حضور کا پاکستان، قرآن کا پاکستان، ابو بکر کا پاکستان، عمر فاروق کا پاکستان، عثمان غنی کا پاکستان، مولا مشکل کشا کا پاکستان ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم تو یہ کہہ کے آئے تھے جی. فرماتے ہم بڑے امیر تھے پیچھے، لیکن ہم جلدی جلدی میں کچھ بھی نہیں لا سکے. میرے ابو جی فرماتے اتنی غربت دیکھی میں نے بچپن میں کہ میری ماں قمیض ہی مجھے لمبی کر کے سلوا دیا کرتی تھی جو شلوار کا بھی کام دیتی تھی. آپ کو کیا پتا ہے؟ میرے خاندان میں قبلہ مفتی صاحب ایک اماں جی تھی، یہ چند عرصہ پہلے فوت ہوئی. جب تک زندہ رہی، 93 سال ان کی عمر ہوئی، انہوں نے کسی کو اپنے گھر کا دروازہ نہیں بند کرنے دیا. کیوں؟ کیونکہ جب وہ ہجرت کر کے آ رہی تھی، جب راستے میں قافلے کو لوٹا گیا تو ان کا بالکل چھوٹا سا بچہ ان کے ہاتھوں سے کو چھین کے لے گیا. جتنی دیر اماں جی زندہ رہیں آپ نے دروازہ نہیں بند کرنے دیا. اگر کوئی دروازہ بند کرنے لگتا تو اس کو کہہ کے یہ جھڑک دیتی دروازہ نہ بند کر، دروازہ کھلا رکھ، ہو سکتا ہے میرا رشید آئے دروازہ بند دے کے واپس ہی نہ چلا جائے. تجھے کیا پتا پاکستان کیا؟ تیرے لیے تو ایک فن ہوگا، تیرے لیے تو کھیل ہوگا. تو موٹر سائیکل کی پیپڑی نکالے گا، تو اس کا سانسر نکالے گا، تو بڑا سا باجا خریدے گا، تو سر پہ کو پٹی باندھے گا، تو سارا دن لاہور کی سڑکوں پہ دندناتا پھرے گا. اور تجھے کیا پتا 50 لاکھ شہادتیں کیا ہوتی ہیں، 90,000 بیٹیوں کی عزت اڑ جانا کیا ہوتا ہے. اس لیے پتر چھوڑو اب یہ باتیں، بڑی ہو گئی، 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے. اب کو عمل کی بات کرو یار، چھوڑو یہ نعرے نورے، یہ تمہارے کھوکھلے نعرے نہیں وہاں دیکھے جائیں گے، وہاں یہ دیکھا جائے گا اس نے کیا کیا ہے. چھوڑو اب یہ باتیں. اب دیکھو پتر بہت ہو گیا، اب یہ نہیں چلے گا. اگر کو نعرہ لگانا ہے اس کو اپنے عمل سے ثابت بھی کرو. بالکل اس طرح نہیں ہوگا. میں نے بڑی دیر پہلے بھی ایک بات کی تھی اور گالیاں بڑی کھائی تھی. ثابت کرو. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی اب نماز پڑھا رہے تھے، امامت کرواتے کرواتے جب یہاں پہنچے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے ہچکی بدی اور پھر گر کے بے ہوش ہو گئے. پیچھے سے کوئی بندہ آیا، اس نے امامت کروائی، نماز مکمل ہوئی، حضرت سفیان ثوری کو ہوش میں لایا گیا. عرض کی تھی حضور بے ہوش کیوں ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جب پڑھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو دل میں خیال آیا کہیں آگے سے یہ جواب نہ ہو، خاموش اے کاذب، کیا جھوٹ بولنے کے لیے تجھے میری بارگاہ ملی ہے؟ سارا دن رزق کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو حکیموں کے پاس جاتا ہے اور ہمیں آ کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، حکیم کے پاس جانا عین جائز. رزق کی تلاش حضور خود فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، لیکن یہ ان کا تقویٰ